وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، اور بہت زیادہ بہتر وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں۔ آخرت کی کامرانی کو دنیا کی کامرانی پر ترجیح دو، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو، ورنہ وہ تمہیں زج کرے گی۔ اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو مخلصانہ اور سچا مشورہ دو۔ کوئی قوم اپنا اقتدار اور اپنا ملک بغیر لڑے نہیں چھوڑ سکتی۔ جس پیمانے سے خریدو اسی سے برابر ناپ کر بیچو۔ سونے کے عوض ہم وزن سونا اور چاندی کے عوض ہم وزن چاندی لینا چاہیے۔ جو زیادہ لے یا زیادتی کا مطالبہ کرے وہ دوزخ میں جائے گا۔ خدا نے اسلام اور اہل اسلام کو طیش اور شدت غضب سے پاک کر دیا۔ اللہ کہتا ہے، مجھے چھوڑ کر تم شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا آقا بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تمکنت دل میں داخل نہ ہو، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں مل جائے گا۔ اپنے کسی کام پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ کامیابی کا دار و مدار انسانی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ کے لطف و احسان پر ہے۔ ہمیشہ خدا ہی سے مدد اور فتح کی دعا مانگو اور اسی سے ڈرو۔ انسان 2 مرتبہ گندے مقام سے نکلتا ہے، اول باپ کا نطفہ اور دوسرے ماں کا پیٹ۔ آنکھ کا کانسا دل کا دروازہ ہے، قلب کی تمام آفتیں اسی راستے سے آتی ہیں اور شہوت و لذت پیدا ہوتی ہے۔ آنکھ بند کرے تو تمام آفتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیج کر کچھ لوگوں کا مرتبہ بڑھایا ہے اور کچھ لوگوں کا گرا دیا ہے۔ علم کے سبب کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن مال کی وجہ سے ضرور خدائی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ شریف جب علم سیکھتا ہے تو متواضع ہو جاتا ہے، لیکن ادنا یا نیچ جب پڑھتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے۔ علم کی قوت جب حد سے بڑھ جائے تو مکاری اور عیاری پیدا کرتی ہے، اور جب ناقص ہو تو حماقت اور گنوار پن پیدا کرتی ہے۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ میری نصیحت قبول کرنے والا دل موت سے زیادہ کسی کو محبوب نہ رکھے گا۔ سفر کی درازی اور زیادہ راہ کی قلت سے ڈرتا رہ۔ تعزیت و غمخواری کے بعد مصیبت نہیں رہ جاتی۔ جنت والے لوگ اگر تجارت کرتے تو پھر کپڑے کی تجارت کرتے۔ اللہ اپنے بندوں سے اس پر راضی نہیں کہ وہ صرف اطاعت کا زبانی اقرار کر لیں، وہ تو عملی اطاعت چاہتا ہے۔ حسب استطاعت نفل پڑھتے رہا کرو، اس طرح تمہارے فرائض میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ جو چیزیں تمہیں اللہ کے عذاب کی طرف لے جانے والی ہوں ان سے پرہیز کرو۔